نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج تراویح کے اندر جو ہم نے تلاوت کی ہے وہ 14واں سپارہ نصف سے اور 15ویں سپارے کے اختتام تک پڑھا ہے۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ اس چیز کو ملاتے ہو جس کو اپنے لیے خود ناپسند کرتے ہو۔ یعنی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے پاس جو ملائک ہیں وہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حال یہ ہے کہ جب خود ان کو خوشخبری دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی اللہ نے دی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، إِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بات کی وجہ سے کہ بری خوشخبری ان کو سنائی۔ اور أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، شاید کہ یہ اس غم کی وجہ سے اپنی ذلت کے اندر ڈوب جائے یا زمین کے اندر گھس کر مر جائے۔ اتنی ذلت سمجھتے تھے کہ بیٹی کی خوشخبری دے دی جائے، لیکن جب اللہ رب العزت کا معاملہ آتا تو کہتے کہ اللہ رب العزت نے جتنے ملائک بنائے ہوئے ہیں سب اللہ کی بیٹی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تمہیں اس ظلم کے سبب پکڑ لے جو تم ظلم کر رہے ہو تو ایک منٹ کے لیے اللہ رب العزت تمہیں اس زمین پر ٹھہرنے نہ دے، لیکن اللہ رب العزت نے وقت مقرر کیا ہوا ہے تو قیامت اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے دلائل بتائے۔ ان دلائل بتانے کے بعد اللہ نے ایک عظیم شاہکار بتایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ اللہ رب العزت نے ایک بات القاء فرمائی شہد کی مکھی کی طرف، کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر بنائے پہاڑوں میں، درختوں میں، اور جو لوگ اپنے گھروں کے گرد کو پھول پتے لگاتے ہیں اس پر اپنے گھر بنائے۔ اور اس نے جب یہ کام شروع کیا تو اللہ نے اس کو اس کی تدبیریں بتائی کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی تدبیر سکھائی کہ آپ اس کے شہد کے چھتے کے اندر دیکھیں تو وہ مسدس شکل میں ہوتا ہے، تو ہر خانہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں خانے اس کے اندر ہوتے ہیں، ہر خانہ جو ہے وہ مسدس شکل میں ہوتا ہے، اور اس ایک ایک مسدس کے اندر 1 سینٹی میٹر کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی اچھی انجینئرنگ سکھائی۔ پھر اس ایک چھتے کے اندر انہوں نے میٹرنٹی ہوم الگ بنایا ہوا ہوتا ہے جہاں وہ بچے جنتی ہیں، انہوں نے فضلہ کے لیے واش روم الگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر غلاظت جمع ہوتی ہے۔ اس کے بعد شہد کا خانے الگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی حکم سے وہ لوگ ایسی چیز بناتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے۔ اور پھر پھول اور پتے وہ اللہ کے حکم سے چوسنے کے لیے جاتی ہیں، اور اگر کوئی غلط پتا اور پھول چوس لے، کوئی زہریلا پتا اگر وہ چوس لیتی ہے تو پھر جو نگران مقرر ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ نگران اس سے دیکھتے ہیں کہ کیا لے کر آئی ہے۔ اگر وہ غلط چیز لائی ہوتی ہے تو اس کو واپس کر دیتے ہیں، اور جس نے اس غلط کام پر اس کو لگایا ہوتا ہے ان کو سزا بھی دی۔ کہ اللہ رب العزت نے ایک شہد کی مکھی کو نظام بنا کر دکھایا، اور ان ساری جتنی مکھیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک ملکہ اللہ نے بنائی ہوتی ہے کہ ہر خانے کے اوپر ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے گارڈ ہوتے ہیں، جو نظام اس کو دیا ہوتا ہے وہ اس کو بخوبی انجام دینے کے لیے اس میں مدد لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مکھی کے ذریعے انسانوں کے لیے وہ سامان بنوایا کہ انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہ اللہ نے جو شہد مکھی کے ذریعے بنایا ہے اس میں تمہارے لیے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور تمہارے بیماریوں کے لیے اس میں شفا اللہ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ اللہ ہی کے لیے ہے سارا غیب کا علم، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر هو اقرب۔ تم کیا نبی سے یہ بات بار بار پوچھتے ہو کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، کلمح البصر، پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی، او هو اقرب، یہ اس سے بھی کم وقت وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی، بلکہ اپنے وقت مقررہ پر وہ آ کر رہے گی۔
پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جانوروں میں سے گرمی اور سردی کے لباس بنائے، یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں کہ اللہ نے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک جامع ترین آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 باتوں کے سے منع فرمایا کہ یہ 3 کام تم نہ کرنا۔ پہلا کام یہ کا بتایا کہ اللہ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں احسان کرنے کا معاملہ دیتا ہے، والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وینہی عن الفحشاء، اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اس کے اندر جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں سارے آ گئے، چاہے افعال ہوں چاہے اقوال ہوں۔ پھر وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ بری باتوں سے بھی تمہیں منع کرتا ہے کہ بری باتیں نہ کہو، فساد مچانے کی باتیں اس زمین میں نہ کہو، والبغی، اور حد سے تجاوز کرنے کے کوئی کام اختیار نہ کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بہترین نصیحت فرماتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ تم نصیحت پکڑ لو اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اللہ کے وعدے سے آگے پیچھے نہ ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آخر کے اندر یہ بات بتائی کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ابو الانبیاء ہیں، ان کے دین کے اوپر چلتے رہو، اس دین کی اتباع کرو۔ یہی حکم نبی علیہ السلام کو دیا کہ تم نے نبی علیہ ابراہیم کے طریقے پر چلنا ہے، اسی دین کو اختیار کرنا ہے، یہی دین ہمارے یہاں معتبر ہے۔ اور لوگوں کو نصیحت کرنی ہے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو نصیحت کرو، دین کی طرف بلاؤ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے گمراہ ہے اور کون ہدایت پانا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں نبی علیہ السلام کو تسلی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ آپ کو جو یہ تکلیفیں دے رہے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کہ آپ صبر کریں، صبر کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، یہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کوئی غم نہ کرو، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ مکر کرتے رہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 15ویں سپارے کی ابتدا ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے معراج کے واقعے کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور عرش معلیٰ تک کا سفر کرایا کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے علاوہ یہ صفت کسی اور انسان اور بشر کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ لیکن نبی علیہ السلام اپنی امت پر شفیق اور رحیم تھے، تو کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے تو معراج کرائی ہے، لیکن میری امت کو کیا معراج ہوگی، میری امت کو یہ کس طریقے سے حاصل ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ آپ کی امت کی معراج نماز ہے، کہ میری امت نماز پڑھے گی تو اس کو وہی مرتبہ اور مقام ملے گا جو معراج میں مجھے ملا۔ اور یہی وجہ ہے کہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کا مکالمہ ہے، جو عرش کے اوپر اللہ اور نبی علیہ السلام کا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام زبانی افعال، تمام جسمانی کام جتنے بھی ہیں ہمارے اور مالی جتنی عبادات ہیں، سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے نبی علیہ السلام پر سلامتی بھیجی کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ امت کو نہیں بھول رہے کہ اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور میرے امت کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ عرش کے اوپر اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا مکالمہ چل رہا ہے کہ اپنی امت کو ایک لمحے کے لیے نبی علیہ السلام بھولنے کو تیار ہے، کہ اتنی نعمتوں کے بعد، اتنی اللہ رب العزت کی آسائشوں کے بعد، اتنی فضیلتوں کے بعد، اتنے انعامات دکھانے کے بعد، جنت دکھانے کے بعد، دوزخ دکھانے کے بعد، ساتوں آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد، ساتوں آسمانوں پہ تمام انبیاء سے ملاقات کرا دینے کے بعد، تمام انبیاء کی امامت کرا دینے کے بعد، اپنی امت کو بھولنے کو نبی علیہ السلام تیار نہیں ہے۔ آج حال یہ ہے کہ امت کو کوئی ادنا سا شرف دنیا کے اندر مل جائے، مقام مل جائے، وہ نماز ہی تو اللہ کے دین پر چلنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے طریقے پر آنے کو تیار لوگ نہیں ہوتے۔ ذرا سی دنیا کی تکلیف آ جائے تو اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، ذرا سی اللہ نعمتیں زیادہ کر دے تو اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دین نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے اللہ سے جو مانگا ہے، یہ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ
اللہ رب العزت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کچھ ہمارے لیے مانگا جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس صورت کے اندر یہودیوں کے واقعات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہودی پہلی مرتبہ اس دنیا کے اندر سرکشی کرنے پر آئے تو اللہ نے ان کو بخت نصر کے ذریعے ذلیل کروایا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ شعیب علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، انہوں نے اپنے نبی کو قتل کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اللہ رب العزت کے چنگھاڑ نے آ گھیرا، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ اللہ نے اپنے ہی بندوں میں سے ایک ان کی طرف بھیج دیا۔ بخت نصر کو اللہ رب العزت نے اس قتل کے بعد بھیجا کہ انہوں سے جا کے بدلہ لو، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام یہودیوں کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سرکشی پر آئے، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑا اور ان کے طرف خیروس کو بھیجا کہ ان سے بدلہ لو، تو ان کی پھر اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی اور ان کو ختم کر دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جو حال میں ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہٹلر نے ان سب کی یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، جو ہولوکاسٹ کے اندر ان کے پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو قتل کیا اور تقریباً کو وہ ختم کر چکا تھا کہ یہودیوں کو کہ یہ ایک بھی اگر زمین پر بچے گا تو یہ فساد برپا کریں گے، تو ہٹلر نے ان تمام کے تمام کو ختم کیا۔ آج بھی اگر یہودیوں کے سامنے اس کا نام لیا جائے تو ان کے چہرے بھیانک پڑ جاتے ہیں، چہروں پر سفیدی طاری ہو جاتی ہے اس کے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی دستور رکھا ہے، اب بھی اس زمانے میں یہودی اپنی گردنیں اٹھا رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، دنیا پر اپنا جھنڈا لہرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان جو پاک سرزمین اسلام کی بنیاد پر بنا، یہاں بھی یہودی اپنے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وقت قریب ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ سے ان کی سرکوبی فرمائے، کوئی نہ کوئی اپنا بندہ بھیجیں گے جو ان کی سرکوبیاں کرے گا۔ تو یہ اللہ کا دستور رہا ہے، اللہ نے یہ قانون بتائے ہیں کہ اگر اس کے اوپر تم چلو گے تو کامیابی ہے، اگر تم اللہ کے قانون کے مخالف کھڑے ہوگے تو اللہ کا قانون وہی ہے جو پہلے تھا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا دستور پہلوں میں گزر چکا ہے، اب بھی وہی ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی عجلت کا ذکر فرمایا کہ یہ انسان بڑا جلد باز ہے، ظاہری چیز کو پسند کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے جو اللہ نے آخرت بنائی ہے وہ کئی درجہ بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی آسائشیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کا سب کچھ اگر کسی کو بھی دے دیا جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر دنیا کے اندر کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں تو وہ جنت کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر دنیا کے ایک شخص کو جس کو دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانی، راحتوں کا اس نے چہرہ نہیں دیکھا، تو اس کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بلائیں گے، اس کو صرف جنت کا ایک غوطہ دیں گے، اس سے پوچھیں گے دنیا میں کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی تنگی تم نے دیکھی؟ تو کہے گا کون سی تنگی اللہ، کون سی پریشانی، کون سی مصیبت؟ تو وہ ساری پریشانی اپنی بھول جائے گا ایک جنت کے صرف غوطے کی وجہ سے۔ اور جو لوگ دنیا میں آسائشوں کی زندگی گزار کے گئے، دنیا میں جنہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی، جس نے مصیبتیں نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی ایک تنگی کا بال بھی نہیں دیکھا، اللہ رب العزت اس شخص کو بھی بلائیں گے، پہلے انسان سے لے کے آخر انسان تک میں سے ایک کو چنیں گے کہ تم نے راحتیں دیکھی تھی، آج آؤ، تو اللہ جہنم کا ایک غوطہ دیں گے اور پوچھیں گے کون سی راحت دیکھی؟ کہ اللہ میں نے کون سی راحت دیکھی، مجھے تو تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مجھے تو پریشانیاں ہی پریشانی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تو کیا فائدہ ہے ایسی دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت برباد کرنا، اس دنیا کے لیے دھوکہ دہی کرنا، اس دنیا کے لیے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنا، اس دنیا کے لیے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑنا، اس دنیا کے لیے صحابہ کے آثار کو چھوڑنا، جس کے پیچھے ہم جہنم میں ہمیشہ کے لیے پڑ جائیں گے۔ تو کامیابی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر آیت نمبر 39 تک 13 باتیں ایسی بتائیں جو اسلامی معاشرے اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرو، ان کے آگے اف تک نہ کہو۔ اف کے بارے میں علماء کا اقوال یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اف لفظ سے لفظ اف مراد نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کے، اس رہن سہن والوں کے معاملات دیکھے جائیں کہ اگر ان کے نزدیک
کوئی اور کلمہ بھی برائی کا ہے تو وہ بھی اپنے والدین کے لیے بولنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے، چاہے وہ اف ہو یا اور کوئی لفظ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی جتنی شفقت ہو سکتی ہے، جتنی رحمت ہو سکتی ہے، ان کے لیے اپنی شفقت کے پر بچھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے معاملے میں ایسے ہی ڈرو جیسے اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرتے ہو کہ اس کے سامنے غلط بات نہیں کرتے، تو اس بادشاہ سے زیادہ بڑا درجہ آپ کے والد کا ہے کہ اس کے سامنے بادشاہ کے بات کرنے سے زیادہ ڈرو۔ پھر جتنا تم اپنے والد کے سامنے بات کرنے سے ڈر رہے ہو، اپنی والدہ کے سامنے کوئی بات کرنے سے اس سے مزید 3 درجہ زیادہ ڈرو کہ اپنی والدہ کے سامنے تم یہ بات کہنے لگے ہو، کیا تم یہ بات بادشاہ کے سامنے کہہ سکتے تھے، یا اپنے والد کے سامنے کہہ سکتے تھے؟ جب نہیں کہہ سکتے تو اپنی والدہ کے سامنے کہنے کی 3 درجہ زیادہ اجازت ہے کہ تم یہ بات کہو۔ پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے خیال رکھنے کا حکم دیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے لیے مال دو۔ اب اگر تمہیں قریبی رشتہ داروں میں بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو بھائی بھائی بہن کو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن والدین کو زکوٰۃ دینے کی آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ تو آپ کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہو کہ آپ اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو اپنے مال کا میل کچیل کھلاؤ؟ تو اپنے والدین کو اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنے مال کا اچھا حصہ کھلاؤ، اپنے مال میں سے اچھا حصہ دو۔ اللہ نے زکوٰۃ میں آپ سے سارا مال تو نہیں لیا نا، اللہ نے تو صرف 2.5% آپ کے مال کا 40واں حصہ لیا ہے، باقی 39 حصے آپ کے بچے ہوئے ہیں، تو اس 39 حصے کو اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لگاؤ، اپنے دادا دادی کے لیے لگاؤ، اپنے نانا نانی کے لیے لگاؤ کہ آپ کے پاس اتنا مال باقی ہے، اللہ نے صرف تھوڑا ہی مانگا۔ پھر اس کے بعد جو مسافر ہیں ان کو بھی ان کے حق دو، جو مسکین ہیں ان کو ان کے حق دو۔ اس کے بعد اللہ نے منع فرمایا اسراف کرنے سے۔ آج ہماری امت جس بات کا شکار ہے وہ اسراف اور تبذیر ہے کہ ہم بے جا فضول خرچ کر رہے ہیں، کہ جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں۔ ایک مقام میں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے اور وہاں حد سے بڑھ جانا یہ اسراف ہے، اور جہاں خرچ کرنے کی اسلام نے اجازت ہی نہیں دی وہاں خرچ کرنا تو یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بارے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے ہاتھوں کو گردن پہ لپیٹ کے نہیں رکھو، کہ تمہارے ہاتھ مال خرچ کرنے کے معاملے میں آگے نہ بڑھے اور تم اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر رکھو، یہ رویہ نہ اپناؤ، بلکہ اللہ نے مال دیا تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو اس کی فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، ناحق قتل نہ کرو، کہ ناحق قتل کرنا سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور یتیموں کے مال میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ کے وعدے کے بارے میں پوچھو گی، ان العہد کان مسئولا، اللہ کے وعدوں کے بارے میں آپ سب سے پوچھو گی کہ جو اللہ نے وعدے اور عہد و پیمان لیے کہ تم نے اس کو پورا کیا، اور اپنے ناپ تول کو پورا کرو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری کی ساری برائیاں جو بیان کی گئی ہیں یہ بہت بری ہیں اور اللہ کے نزدیک ناپسند، ان سے ہمیشہ کے لیے بچو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو جو تہجد کا حکم دیا گیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ آپ تہجد بھی پڑھیں، آپ فجر بھی پڑھیں، ساری نمازوں کا اللہ نے حکم دیا۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق، کہ اے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں اچھی جگہ، سچی جگہ داخل فرما، اخرجنی مخرج صدق، اور اچھی اور سچائی کے ساتھ ہمیں معاملات سے نکال لے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور آپ اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار اور نصرت والی معاملہ فرما۔ پھر اللہ نے قرآن کی ایک آیت فرمائی کہ اللہ نے یہ قرآن تمہارے لیے شفا کا معاملہ بنایا ہے، کہ اللہ نے اس قرآن میں تمہارے لیے شفا رکھی ہے، تمہارے لیے صحت رکھی ہے، عافیت رکھی ہے، کہ اس قرآن کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 9 نشانیاں دی کہ اس میں مختلف قسم کے عذابات تھے، کہ ان کی امت نے طرح طرح سے ان کو جھٹلایا، ان کے اوپر طرح طرح سے مظالم کیے، ان کی باتوں کے مقابلے میں تمسخر بازی کی، تو اللہ نے مینڈک کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب اور طرح طرح کے عذاب، کہ منہ کھولتے تو مینڈک نکلتے، پانی پینے کے لیے اٹھاتے تو خون بھرا ہوا گلاس ملتا، اور بالوں کے اندر جوئیں پڑ جاتی،
کثرت کے ساتھ ان پر مختلف قسم کے عذابات آئے، اللہ رب العزت نے ان کو دھتکارا جس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العزت کے انبیاء کو دھتکارا اور ان کی باتوں کو نہ مانا اور ان کے طریقے کی اتباع نہ کی۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں اپنی بڑائی بیان کی کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے ساری حمدیں ہیں، اللہ وہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ نے اپنی ملکیت کے اندر کسی کو اپنے ساتھ کوئی شریک نہیں بنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اللہ نے اپنے ساتھ اس بادشاہت کے اندر کوئی مددگار نہیں بنا۔ من الذل وکبرہ تکبیرا، اپنے رب کی تکبیر کبریائی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ساری کی ساری نعمتیں بلا کسی معاوضے کے عطا فرمائی، پھر بھی تم اللہ کے لیے بری اور باتیں کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے 3 واقعات اور 3 مثالیں ذکر کی۔ پہلا واقعہ سورہ اصحاب کہف کا ہے کہ جس کے نام پر اس سورت کا نام ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور واقعے کو ذکر کیا، اور موسیٰ اس میں آخر کے اندر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، بالتفصیل بیان کیا کہ اللہ نے یہ 3 واقعے بیان کیے، 3 مثالیں بیان کی۔ ایک اللہ نے وہ کھیتی باڑی کرنے والا وہ شخص کہ جس نے اپنی کھیتی باڑی کے اوپر سب کچھ انعقاد کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ میرا سب کچھ ہے، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ دوسری مثال اللہ نے دنیاوی زندگی کی دی۔ پھر آخر کے اندر اللہ نے ایک اور مثال دی ہے، تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف والے وہ لوگ تھے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ بادشاہ اللہ کے حکم کے خلاف ان کو حکم دیتا تھا اور جو نہیں مانتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ بھائی یہ ہمیں مراعاتیں تو دے رہا ہے، منصب تو دے رہا ہے، ہمیں جائیدادیں تو دے رہا ہے، بنگلے تو دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن یہ ہمیں ہمارے اللہ سے دور کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ سے دور ہونا کسی صورت قبول نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سب چیزوں کو ٹھکرا کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں۔ تو وہ سارے کے سارے نوجوان، تقریباً 6 نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا اور وہ اللہ کی راہ میں نکلے۔ جب راستے میں نکلے تو انہیں ایک چرواہا اور اس کے ساتھ کتا وہ بھی مل گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس کو یہ بات بتائی کہ ہم بادشاہ کے خوف اور ظلم سے نجات کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس بستی کو چھوڑ کر کہیں دور جا رہے ہیں تاکہ ہمارے اوپر یہ ظلم نہ کریں۔ تو اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو وہ چرواہا اور اس کے ساتھ جو کتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ تقریباً 7 لوگ اور ان کے ساتھ ایک کتا، یہ 8 تقریباً بندے اس غار کے اندر جمع ہو گئے، اور انہوں نے پھر وہاں جا کر پناہ لی۔ تو اللہ نے ان کو سلا دیا۔ تقریباً 309 سال چاند کے اعتبار سے یہ وہاں سوتے رہے، اور شمسی لحاظ سے تقریباً 300 سال بنتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سلا دیا، اور اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے کہ ان کے جسم کو نقصان نہ ہو جائے، اور ان کے کتے کو وہیں چوکٹ پر اللہ نے بٹھا کر رکھا۔ پھر جب یہ 309 سال بعد ان کو ہوش آیا تو انہوں نے بولا بھائی بھوک لگ رہی ہے اور کھانے کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کتنی دیر یہاں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر ہی شاید ہوئی ہے، آدھا دن ہوا یا 1 دن ہوا۔ تو پھر ایک نے کہا کہ ہمیں تو یہاں بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا جو ان کے پاس سکے موجود تھے اس وقت کے، اس زمانے کے، تو انہوں نے باہر دے کر بھیجا کہ بھائی کھانے پینے کو کچھ لے کر آؤ۔ جب وہ کھانے پینے کے لیے لینے گیا تو باہر کے لوگ، اب وہ جو زمانہ تھا جس میں ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھیں، وہ بادشاہت بھی چلی گئی تھی، وہ زمانہ بھی چلا گیا تھا، وہ امریت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس وقت یہ اپنے قوم کے ہیرو بن چکے تھے۔ جب یہ غار سے نکل کر باہر گئے اور سکے دکھائے دکان والے کو اور کہا کہ بھائی مجھے کھانا دے دو، تو اس نے سکے دیکھ کر کہا کہ یہ سکے تو اب نہیں چلتے۔ بِبَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ اس نے کہا مجھے کوئی کھانا تو دے دو۔ تو اس نے کہا کہ تم تو شاید، یہ تو 309 سال پرانے سکے ہیں۔ وہ پہچان گیا اور فوراً قوم میں اعلان کر دیا، تو یہ گھبرا کر واپس غار کی طرف چلے گئے۔ حالانکہ وہ اس لیے اعلان کر رہا تھا، اب ساری کی ساری قوم موحد تھی، بادشاہ بھی موحد تھا، اور ان لوگوں کی ڈھونڈنے میں سارے لوگوں نے کوشش کی تھی، یہ نہیں ملے تھے۔ تو اب یہ قوم کے ہیرو تھے، یہ اس خوف سے کہ کہیں دوبارہ نہ پکڑے جائیں، دوبارہ غار میں چلے گئے۔ اللہ نے پھر اس غار کو بند کر دیا، لیکن ان لوگوں نے جس غار میں یہ تھے پھر یہ ارادہ کیا کہ بھائی ان کا کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ سیقولون ثلاثۃ رابعهم قلبهم، تو ان لوگوں نے لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جن لوگوں کا معاملہ غالب آیا، بہت سارے لوگوں نے رائے دی، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس مقام پر ایک مسجد بنا دیتے جو عبادت گاہ کی۔ پھر اللہ نے کہا تم اس معاملے میں نہ جھگڑو کہ وہ 3 تھے 4 تھے یا 5 تھے،
اس کے قرآن سے تعویل یہ نکلتی ہے قالوا کم لبثتم فی الارض، تو انہوں نے جس طرح کہا قالوا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کم سے کم 3 پر، تو پہلی بات کہی 3 لوگوں نے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، دوسرا جواب دینے والے بھی کم سے کم 3 تھے قال قائل منہم، پھر آخر میں جواب دینے والا ایک شخص ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر صیغے کے اندر اگر جمع میں 3 کم سے کم شمار کیے جائیں تو اس طریقے سے 7 کا عدد بنتا ہے، اور 8واں ان کا کتا ہے جو اللہ رب العزت نے آخر میں بات بتائی کہ ثامنہم قلبہم، کہ 8واں ان کا کتا ہے۔ تو یہ 4-5 اقوال، 3 اقوال تقریباً اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیے، لیکن اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کے اوپر اپنی جان لٹانے کی کوشش کی کہ ہم حق کے خلاف نہ جائیں۔ عامر بادشاہ کے مقابلے میں انہوں نے غار میں رہنے کو ترجیح دی، اپنی بستیوں کو چھوڑنے کو ترجیح دی، اپنے گھر بنگلہ گاڑیوں کو چھوڑنے کو ترجیح دی، اپنی سواریوں کو چھوڑنے کو ترجیح دی کہ اللہ کے دین پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ آج بھی یہی قانون ہے کہ اللہ کے لیے اپنا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، اللہ کے لیے اپنی جائیدادیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، لیکن اللہ کے دین پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 بھائیوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک مالدار تھا جس کو اللہ نے بڑی دولت دی ہوئی تھی، اس کی زمین بڑی لہرا رہی تھی اور زمین بڑی سرسبز و شاداب تھی، اس میں بڑی کھیتی باڑی تھی۔ وہ ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ اس میں داخل ہوا، کہا میرے پاس تو بہت مال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی آنی ہے اور مجھے نہیں لگتا میں اپنے رب کے پاس لوٹایا جاؤں گا۔ اس نے کہا تو نے تو بڑا ظلم کیا، تو نے بہت زیادہ ظلم کیا، اگر یہ بہتر تھا کہ تو اپنی اس کھیتی میں داخل ہوتا اور کہتا کہ مجھے یہ اللہ نے دیا ہے، قلت ما شاء اللہ، اگر تو ماشاء اللہ کہہ دیتا کہ جیسے اللہ چاہے یہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ تو تکبر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ ایک ہوا چلائے یہ سارا کا سارا بھس بن جائے اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے۔ یہی ہوا، اس کے ساری کی ساری فصل ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، کاش کہ میں کبریائی اور بڑائی کے بعد دعوے نہ کرتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرا واقعہ جو ذکر کیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دنیا کی مثال اس پانی کی سی ہے جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، اس پانی کی وجہ سے زمین میں فصل اگ جاتی ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ایک زمانے تک سرسبز و شاداب رہتی ہے، تم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ کٹ جاتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کوئی اس کی زمین پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اب وقت پورا ہو گیا ہے، اس کو ختم کرو، کاٹ دو، اور اس کے بعد یہ بھس ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہی تمہاری دنیاوی زندگی ہے کہ اللہ نے تمہاری زندگی ایسے بنائی ہے کہ یہ پانی ہے، تم اس میں آتے ہو، تم بچے ہوتے ہو، تم جوان ہوتے ہو، تم بوڑھے ہو جاتے ہو، تمہاری زندگی ختم ہو جاتی ہے، تم پھر انتقال کر جاتے ہو، تمہیں دنیا میں رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا اور قبر کے سپرد کر دے۔ تو اس دنیا کے ساتھ زندگی دل نہ لگاؤ۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ دولت یہ ساری کے ساری دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والے ہیں وہ اچھے اعمال ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ زیادہ بہتر ہے اور ان سے امید لگائی جائے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اپنے مال سے امید لگائی جائے۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ ذکر ہوا وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، وہ تفصیل سے بیان پہلے بھی ہو چکا ہے، یہاں بھی اللہ رب العزت نے طرز بدل کر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر اس صورت کے اندر جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ اپنے کسی معاملے کو اگر کرنا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ، کہ یہ صورت جو ہے یہ مادیت اور للہیت کے مقابلے میں ہے، کہ اگر تمہیں مادیت کوئی دے کہ یہ دنیا ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ سارے کے سارے منصب تمہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین سے دور ہو جاؤ تو اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا، اللہ کے دین کو اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی تمہیں اللہ کے دین سے دور رہنے کے لیے کہے کہ بھائی اس فلاں معاملے سے دور رہو، فلاں جگہ آواز اٹھانے سے دور رہو، حق کے لیے آواز اٹھانے سے دور رہو، تو تم للہیت کو ترجیح دو کہ اللہ کیا کہتا ہے، یہ مادیت کو چھوڑ دو۔ مادیت کے لیے اللہ نے یہ سارے کے سارے واقعات بتائے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، اور جتنے واقعات ذکر کیے گئے یہ سارے اس لیے ہیں کہ تم مادیت کو چھوڑ دو اور للہیت کو اپنا لو اور تکبر سے ہمیشہ کے لیے دور رہو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ کسی چیز کے لیے یہ نہ کہو یہ میں کل کر دوں، بلکہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ یہ کام اللہ کے حکم سے میں کل کر دوں۔
یہ بات کہو گے تو اللہ تمہارے کاموں کو کر دیں گے، اللہ تمہارے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اللہم السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ مادیت کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیں للہیت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ہم سب کو صف اول میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہود اور نصارہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ اس کے غریب مسکین مسافروں کی مدد فرما۔ یا اللہ اس کے تنگ حال لوگوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو لوگ اصحاب ثروت ہیں یا اللہ ان کو ان لوگوں کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے پریشان حال مصیبت زدہ ہیں اللہ تمام کی بیماریوں کو پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے بے روزگار ہیں یا اللہ سب تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل کوشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ